ملینا شکری. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو رہے گی کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے سلسلے کے حوالے سے. اور لا اینڈ آرڈر ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اور اس کے سٹارٹ سے ہی اتنا کرائم ریٹ کراچی میں ہائی رہا, ایون حد تک کہ ابھی بھی یہ رائز کرتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے. اس پہ کوئی قابو نہیں پایا جاتا ہوا نظر آیا. مگنگز ہوں یا اسٹریٹ کرائمز اور ٹارگٹ کلنگ, جو ہم ایک دعوے سنتے تھے پچھلے کچھ عرصے میں کہ امنی کی جو صورتحال ہے اس میں خاصی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے امن بحال کرنے کے سلسلے میں. جو ہمیں رینجرز کا آپریشن ایک نظر آیا جس کو 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اس میں ہم نے خاصی ایک امپروومنٹ, ایک چینج ہم نے آبزرو کیا. کراچی کے شہری بالخصوص بڑے خوش نظر, بڑے مطمئن نظر آتے تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس تمام آپریشن کو اور وہ جو تمام قربانیاں تھی رینجرز کی, اس کو ناکام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اور کون ہے جو کراچی کے امن کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ بسائڈ دس ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں دن دہاڑے, اور جو ہم کئی ہفتوں سے یہ بات کر رہے ہیں جب سے ہم نے 2 بہت ہائی پروفائل واقعات ہوتے ہوئے دیکھے کراچی میں. ایک ہم نے دیکھا امجد صابری صاحب کو جس طرح سے دن دہاڑے ان کا قتل کیا گیا, جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور لیاقت آباد میں کیا گیا. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کا ایک اسٹرانگ ہولڈ, ایک بڑا اسٹرانگ ووٹ بینک ہے لیاقت آباد کا ایریا. اور بسائڈ دس ہم نے سندھ کے چیف جسٹس, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے صاحبزادے کا ہم نے دن دہاڑے ان کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھا. کس طرف یہ معاملات جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور کیوں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ جو جس طرح سے پرفارم کرتی ہوئی نظر آنا چاہیے وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. بٹ آج کل آغاز کرنا چاہوں گی یہ کراچی کے بد امنی کے حوالے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے اب اس میں جب اتنی کامیابیاں ملی تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ نکل اور جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کرمنلز کے خلاف آپریشن تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کرمنلز کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کرمنلز جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس آپریشن کو فیل کرنے کے لیے انہی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک سازش بنائی. اور یہ سازش میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پوری یعنی پاکستان کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے فنڈز لے کر آتے ہیں, کہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں. انہوں نے کس طریقے کے اوپر جو ہے بھتے کے نام پر 260 لوگوں کو زندہ جلایا اور کس طریقے سے یہاں کراچی کا امن پہلے خراب کیا, کس طریقے 12 مئی ہوا. اور اسی طریقے سے جب امجد صابری کا قتل ہوا تو جس ایریا میں ہوا, میں نے یہی کہا تھا, اس وقت بھی کہا تھا کہ آس پاس کی گلیوں میں ڈھونڈو, قاتل یہی موجود ہے. تو آج بھی میں یہی کہوں گا کہ قاتل یہی موجود ہے. لیکن یہ صرف اور صرف رینجرز کے اس آپریشن کو فیل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے. اور آپ دیکھنا آنے والے دنوں میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ رمضان تھوڑا بہت ہمارے لیے پریشان کن ہوگا. رمضان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کے حالات خراب ہوں گے, یہ میں نے رمضان سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا. اب میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ عید کے بعد حالات اور مزید خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن ان کو آئرن ہینڈ سے لیا جائے گا. کس طریقے سے لیا جائے گا کہ آرمی چیف کہہ چکا ہے کہ دس از دا لاسٹ وارننگ ٹو آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو اس میں انوالوڈ ہے, اور ان اسٹیک ہولڈرز کو جو اس آپریشن کو فیل کرنا چاہتے ہیں, جو ایپیکس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خود انوالوڈ ہیں کرائم کے اندر. وہ لیک آؤٹ کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ملیٹنٹ ونگ ہے ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آج ایپیکس کمیٹی میں یہ باتیں ہوئی ہیں. تو مجھے بتائے کہ پھر ایپیکس کمیٹی کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو خود اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, تو پھر کس طریقے سے آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, یہ سمجھنے والی ہیں, یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں کہ آرمی چیف کیا کہہ کر گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ چیز پسند بھی نہیں آئی کہ آرمی چیف نے کہا کہ دس از اے لاسٹ وارننگ, لیکن ہی مینز بزنس. میں آپ کو بتاؤں کہ عید کے بعد اور مزید تیزی آ جائے گی اس آپریشن میں,
اور اس کے بعد پھر اگست کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ پھر امن امان ہو جائے گا. سر آرمی چیف مینز بزنس اینڈ ہی از گیون اے وارننگ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو دی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سب کو دی ہے, نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ چلانے والوں کو, پولیس کو. دیکھیں جی آئی ٹیز بہت سارے کرمنلز کے کمپلیٹ ہیں, اس جی آئی ٹیز میں ایس پی کے سائن نہیں ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ایس پی پولیس ایک ادارہ ہے, ضروری اس کے جی آئی ٹی کے اندر اس کی سگنیچر ضروری ہوتی ہے. دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز نے سائن کیے ہیں لیکن ایس پی نے نہیں کیا. اب ایس پی نے سائن کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, تو ان کو روکا گیا. کس نے روکا ہے؟ تو یہ سب کو پتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے سندھ میں. سر میں جی آئی ٹیز کی طرف بھی میں ضرور سٹیپ بائی سٹیپ آنا چاہوں گی, لیکن میں نبیل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ امجد صابری کے قتل کے فوراً بعد آپ نے اشارہ کیا کہ لیاقت آباد جو ہے وہ کس کا ایریا ہے, اور وہ تمام چیزیں وہ سیاسی جماعتوں کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا, بٹ جو ایک سیاسی جماعت کے لیڈران نے, رہنماؤں نے جو آ کے فوراً اس قتل کے بعد ایک پریس کانفرنس کر کے الزام لگانے کی کوشش کی گئی, اور ان کو فوراً ہی پتہ چل گیا تھا کہ امجد صابری کو کتنی گولیاں لگیں, اور ان کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی ہے اس سے اس کو امجد صابری کو تھریٹس موصول ہو رہی تھی. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے, کوئی وزن نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو بچکانے والی بات ہے کہ وہاں سے ندیم نصرت لندن سے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ پی ایس پی نے دعوت دی تھی امجد صابری کو کہ وہ آئیں اور فنکشن کرے, اور جس دعوت پہ فنکشن پہ امجد صابری نہیں گئے تو اس کو گولی مار دیا گیا. مطلب یہ کوئی بات ہے کہ آپ کسی کے فنکشن میں نہ جائیں وہ آپ کو مار دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جنہوں نے یہ پلان کیا تھا وہ پلان یہ تھا کہ پورے پاکستان کو یہ بتانا کہ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کا جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں, ایسی بات نہیں ہے. امجد صابری کا قتل جو ہے آپ دیکھیں کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد یہ دوسری قتل ہے جس میں پورا پاکستان رویا ہے اور افیکٹ کیا پاکستان کو. تو انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا, اسی طریقے سے کیا ہے. اب امجد صابری کے بھی قاتل پتہ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ایجنسیز کو بھی پتہ ہے اور ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے کہ کون انوالوڈ ہے, وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد وہ بے نقاب ہوں گے. اور اسی طریقے سے چیف جسٹس کا جو بیٹا ہے اس کے اغوے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا بھی ان کو پتہ چل گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اب وہ کب سامنے آتی ہے. پر نبیل قبول صاحب, امجد صابری کو مار کے کیا حاصل ہو رہا ہے, کسی کو ان کو ٹارگٹ کر کے کیا ہدف حاصل ہوا؟ نہیں, ان کو مار کے تو صرف ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا کراچی کو. وہ دکھانا تھا کہ جی دیکھیں ایک آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ٹارگٹ کلرز ہیں انہوں نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہے جس میں پرومننٹ لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے, جس سے پاکستان افیکٹ ہوگا, جس سے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا پتہ چلے گا, جس میں فنکارز بھی ہیں. اور یہ آج سے کوئی 6 مہینے پہلے انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا تھا کہ کراچی میں فنکاروں کو بھی جو ہے اٹیک کیا جائے گا, پولیٹیشنوں کو بھی اٹیک کیا جائے گا. بڑے بڑے یہ جو ہمارے چیپا ٹائپ, ایدی ٹائپ جو لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. مطلب جس کی وجہ سے پاکستان کراچی افیکٹ ہو, جسٹ ڈی اسٹیبلائز کراچی اور ایک آپریشن کو ناکام دکھانے کے لیے. سر اب کیا ہمیں کراچی میں وہ لاشوں پہ سیاست ہوتے ہوئے نظر آئے گی, ایک اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی؟ آپ نے دیکھا امجد صابری صاحب کی اس لاش کو لے کر خدمت خلق فاؤنڈیشن اور شیپا کے درمیان جو ہے وہ جو ایک ٹگ آف وار نظر آ رہی تھی, وہ کیا تھا؟ یہ گھٹیا حرکت کی ایم کیو ایم نے. آپ مجھے بتائیں کہ لاش پہ سیاست کرنے, آپ جا کر وہاں چیپا کے ایمبولنس کو روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کارکن تھا, اس کے جو ہے لاش ہمیں دیا جائے, جس پہ اس کی پوری فیملی کھڑی ہو گئی اور فیملی نے جس طریقے سے وہاں ریئیکٹ کیا. پھر فاروق ستار ان کے گھر گئے اور وہاں پر کیمرہ مین اپنے ساتھ لے کر گئے, جس پہ امجد صابری شہید کے والدہ نے کہا فاروق ستار کو کہ یہاں لاشوں کی سیاست نہ کریں, یہاں فوٹوگرافی نہ کریں, یہاں پر کوئی فوٹو مت لیں. اور پھر اس کے بعد کسی چینل پہ چلوایا گیا کہ امجد صابری نے جو ہے ایک قوالی گائی الطاف حسین کے حق میں, فیور میں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لاشوں پہ سیاست تو آپ کو پتہ یہ پرانی عادت ہے
ایم کیو ایم کی، اور یہاں پر دوسرے بھی پولیٹیکل پارٹیز لاشوں میں سیاست کرتے ہیں، خود اپنے بندوں کو مارتے ہیں اور خود کندھا دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پر نبیل قبول صاحب، چودھری نثار صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ امجد صابری کا جو قتل ہے وہ سیاسی مرڈر نہیں ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ را کی کتنی انوالومنٹ ہے، کراچی ہو یا بلوچستان ہو، تمام جگہ پہ بڑی دہشت گردی پھیلانے میں اور اس کی مذموم کارروائیوں میں را ملوث ہے، اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، ہم را کے ایجنٹس پکڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں چودھری نثار صاحب وہ بات جو سامنے آتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لنکس ہیں را سے، وہ جو نیکسس سامنے آیا ہے اور جو وہ الزامات بھی لگائے گئے ہیں، چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہو اپنی سابقہ جماعت، اور اس جماعت سے آپ کا بھی وابستگی آپ کی رہ چکی ہے، چودھری نثار صاحب کو کون روک رہا ہے آخر ایکشن لیتے ہوئے؟ چودھری نثار کو سیاسی مفاہمت کی جو کوشش ہے وہ روک رہی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاناما لیکس میں پورا پاکستان سڑکوں پہ آئے گا، تو وہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں بھی جو ہے پبلک سڑکوں پر آئے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر کراچی کے اندر پبلک مینز ایم کیو ایم سڑکوں پہ لوگوں کو لے کر آئے پاناما لیکس کے حوالے سے، تو وہ چیز میں سمجھ رہا ہوں روک رہی ہے۔ چودھری نثار کے پاس سب کچھ ہے، چودھری نثار کے پاس عمران فاروق کیس کے بھی ایویڈنس ہے، چودھری نثار کو اسکاٹ لینڈ یارڈ دے کر گئی ہے، چودھری نثار کو یہ بھی پتا ہے کہ اویس شاہ کے اغوا کے پیچھے کون ہے، تو چودھری نثار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پہلے نہیں اٹھتی تھی، وہ آ کے بتائے لوگوں کو، کیوں نہیں بتاتے، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ایز اے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ عوام کو نہیں بتا رہے، کیوں یہ نہیں بتا رہے کہ عید کے بعد جو ہے کراچی کے اندر حالات مزید خراب کرنے کی کون کوشش کرے گا، یہ چیزیں بتائیں۔ آپ دیکھیں کہ طالبان کا ہیڈ جو ہے وہ کراچی میں 3 سال سے رہ رہا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ چودھری نثار کے اب ہم کیا بات کریں، ہے اچھے آدمی، نیک آدمی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کام وہ لے سکتے ہیں اداروں سے، اس طریقے سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ آپ کو جو ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گی، ابھی آپ کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر مزید آگے آنے والے دنوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے جس طریقے سے وہاں یہاں میٹنگ کر کے گئے وہ پرسنلی دیکھیں گے، اور انہوں نے یہ ایک کراچی کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کراچی کے یہ جو آخری چند بچ گئے ہیں اس کا اینڈ کر کے جائیں گے۔ آرمی چیف کے ہمیں سر یہ ایک سٹرونگ سٹانس اور ان کا یہ ایک ہمیں ویژن نظر آتا ہے، اور کراچی کے حالات کے حوالے سے ایک سٹرونگ ان کا یہ ایک ویژن دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ایک منطقی انجام تک اس آپریشن کو لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ ہے۔ اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ چاہے وہ اگر امجد صابری کے قاتل ہوں یا اویس شاہ کے اغواکار، چودھری نثار صاحب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے۔ ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جائے نبیل قبول صاحب، میں بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھا خصوص کراچی کے۔ سیکنڈلی آپ نے کہا کہ چودھری نثار صاحب اچھی طرح جانتے ہیں اویس شاہ کے اغواکار کون ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نبیل قبول صاحب، کچھ ہفتے پہلے ڈاکٹر عاصم کی ایک کنفیشنل ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس پر چودھری نثار صاحب نے بڑا ہی تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے بڑا غصہ بھی کیا کہ یہ غیر قانونی ہے یہ طریقہ کہ اس طرح سے اس کو منظر عام پہ لایا گیا، اور سندھ حکومت کو انہوں نے کہا کہ جی انویسٹیگیٹ کریں کہ کون تھا جو اس کو منظر عام پر لے کر آیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے کچھ عرصے قبل چودھری نثار صاحب نے خود ہی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے، میرے پاس تمام ایویڈنسز ہیں، تمام چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، میں چاہوں تو میں منظر عام پر وہ ویڈیو لے کر آ سکتا ہوں اور میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کون کس چیز میں ملوث ہیں۔ کیا ماجرا نظر آ رہا ہے، کیوں اتنی ان کو حیرت ہوئی ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو وہ سامنے آنے پر؟ دیکھیں، چودھری نثار نے جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر عاصم کے پاس جو ڈاکٹر عاصم کے ویڈیوز ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ رو رہے تھے اور وہ کچھ پرسنل باتیں انہوں نے کی، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ویڈیو لیک یہ بھی چودھری نثار نے ہی کیا ہے ویڈیو لیک، اور چودھری نثار اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے پاس یہ ویڈیو سارے موجود ہیں، اور یہ کوئی تقریباً 1-2 گھنٹے کی ویڈیو نہیں ہے، 400 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اور وہ ٹریلر میں نکالنا چاہ رہے تھے کہ ایک جس طرح کوئی فلم کا ٹریلر چلتا ہے یا پرومو چلتا ہے، اسی طریقے سے وہ انہوں نے پہلے مظفر ٹپی کا نکالا، پھر انہوں نے صرف پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے بتایا کہ دیکھو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے ڈاکٹر عاصم نے کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ یہ سب ایک سیاسی
میں سمجھتا ہوں کہ بلیک میلنگ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی بھی یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ چودھری نثار خود لیک کر کے اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایکشن لوں گا. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے, یہ جو اس کا ایک ایک چنک جو سامنے آیا تھا. مجھے یہ انفارمیشن ہے, جی مجھے یہ انفارمیشن ہے. سر آپ کو یہ انفارمیشن اوتھینٹک سورس سے آپ اپنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چودھری نثار صاحب اس کے پیچھے ہیں؟ میں اپنے سورس نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ انفارمیشن ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا. سر چودھری نثار صاحب کے کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں پیچھے؟ پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور پیپلز پارٹی یہ بات ہمیشہ شور مچاتی آئی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا شکار بنایا جا رہا ہے, تو کیا واقعی میں پیپلز پارٹی کو سیاسی انتقام کا شکار بنایا جا رہا ہے حکمران طبقے کی جانب سے؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا ہے سیاسی انتقام, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ پہلے بھائی بھائی تھے, پھر بعد میں ستیلے بھائی بن گئے, اور پھر بعد میں جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے, اور پھر ایک دوسرے کے اب دوست بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کا ان کا چلتا رہتا ہے وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا. تو وہ ظاہر ان کو آنکھ دکھانے کے لیے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کراچی جا کے چیف منسٹر سے میٹنگ بھی کی ہے, اور وہاں پر یہ باتیں بھی ہوئی ہیں, اور چیف منسٹر نے جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا پیغام بھی پہنچایا ہے چودھری نثار کو, اور جس میں یہ بھی میں نے سنا ہے کہا گیا ہے کہ اگر ویڈیوز اس طریقے سے تم ریلیز کرو گے تو ہمارے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں نواز شریف کی جو مودی کے ساتھ باتیں کی ہیں. یہ ایک دوسرے کو بلیم اور ایک دوسرے کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے. بٹ نبیل قبول صاحب, ان ویڈیوز کے آپ کو یاد ہوگا سہولت مرزا کی ویڈیو, زہر بلوچ کی ویڈیو, یا ڈاکٹر عاصم کی اس طرح کی کنفیشنل ویڈیو, اس ویڈیو کو منظر عام پر لا کر کوئی ان کو فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے, کوئی اس کا فائدہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے سہولت مرزا نے ڈینگ سٹیٹمنٹ ویڈیو اپنا دیا, اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. اس نے صاف کہا کہ بابر غوری کے گھر پر مجھے بلایا گیا اور مجھے انسٹرکشن دی گئی تھی لنڈن سے کہ اس کو شاہد حامد کو مار دو, تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی طریقے سے اجمل پہاڑی کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ان ویڈیو کا فائدہ نہیں ہوتا, یہ صرف پبلک میں جو ہے ریالٹی شو کرنے کے لیے کہ جی یہ اصل حقیقت ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, پبلک کو بتانے کے لیے. قانونی ان ویڈیوز کا کوئی حیثیت نہیں ہے. بٹ سر پبلک کو بھی دکھا کے کوئی ان کو فرق پڑ رہا ہے اس چیز کا؟ پبلک تو جو ووٹ میں جو حال ہوتا ہے, الیکشنز میں جو حال ہوتا ہے, ووٹ کے ذریعے پھر یہ تمام یہ وہی جماعتیں سامنے اقتدار پہ آتی ہوئی نظر آتی ہے, تو پبلک میں کوئی, اور پبلک تو ہماری ہمیشہ اگلے الیکشن تک چیزیں بھول جاتی ہے. دیکھیں میں تو اپنے پبلک کو ہی کہوں گا کہ سب سے بڑا جو قصوروار ہے ہمارے قوم, ہمارے عوام ہے, کہ وہ ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دیتی ہے, جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ کراچی کے اندر جس طریقے سے ایم پی ایم کو ووٹ دیا جاتا ہے, آخر ان سے پوچھا جائے ان کی کیا مجبوری ہے, کیوں ووٹ دیتے ہیں, لیکن کیا ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم مہاجر ہیں تو ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایک مہاجر ہے, تو وہ مہاجر کو دیتا ہے. آپ پاکستان میں تو آپ دیکھیں کمیونٹی بیسس ووٹ دیا جا رہا ہے, سندھی کو ووٹ دیتا ہے, پنجابی کو ووٹ دیتا ہے, ارائی کو ووٹ دیتا ہے, جت کو ووٹ دیتا ہے. تو پاکستان کی کون بات کر رہا ہے؟ کون سا پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کی بات کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ عمران خان ہے, عمران خان نے پہلے اپنے آپ کو پٹھان شو کیا کہ میں پٹھان ہوں, حالانکہ وہ میاں والی. جب اس نے پٹھان شو کیا تو وہ خیبر پختونخوا سے ساری سیٹیں جیت گیا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف کمیونٹی کی سیاست ہو رہی ہے, پاکستان کا کوئی پاکستان کا نام نہیں لے رہا. جس دن کوئی پاکستان کا لیڈر نکل کر آئے گا اس دن پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, جس دن پاکستان سے کوئی نکل کے آئے گا اس دن مسائل حل ہوں گے. ایک اس لیڈر کی تلاش ہے. انفارچونیٹلی ہم ایک سیٹ بیک کا شکار ہے نبیل قبول صاحب, کہ ہمیں وہ لیڈر اب تک نہیں مل سکے. ایک چیز میں آپ سے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر عاصم کی اس ویڈیو میں جو اویس مظفر ٹپی پہ کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے ڈاکٹر عاصم کی جانب سے, کیا اس میں کوئی آپ کو صداقت نظر آتی ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کا ایک بہت عرصے تک حصہ رہ چکے ہیں, آپ نے بڑی سٹرگل کی ہے, آپ محترمہ کے بھی بڑے قریب رہ چکے ہیں, کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کو جانتے ہوئے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں پورا سندھ جانتا ہے کہ ٹپی نے یہاں پر کس طریقے سے ایک بازار گرم کیا ہوا تھا کرپشن کا, پوری دنیا کو پتا ہے, یہ تو کچھ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ہٹایا بھی منسٹری سے
اسی بات کے اوپر کیونکہ وہ پارٹی کو بدنام بہت کر رہے تھے اور اوپنلی پیسے لے رہے تھے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کو جانے کیوں دیا گیا؟ کیا دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے اور اس کا جو ہے بھائی کا جو ہے لندن بھائی ہے لیکن بھائی لندن میں نہیں ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ اس کا بائی پاس آپریشن ہے تو وہ اس کو وہاں جانا ہے؟ تو کس نے جانے دیا؟ کیوں چودھری نثار نے، جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے، جو ای سی ایل روز بناتے ہیں جس میں لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالتے ہیں، کس طریقے سے جانے دیا؟ جب آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کرپشن کے لیے بولتے ہیں، آپ نے منظور کاکا کا کرپشن کی بات کی تھی، آپ نے منظور کاکا کو کیسے جانے دیا ملک سے باہر؟ آپ نے اس طریقے سے اور جتنے بھی جن کے نام لیے گئے بعد میں نثار مرائی تو واپس آ گئے واپس، لیکن اس کو بھی اسی طرح جانے دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جانے کیوں دیا جاتا ہے؟ کون جانے دیتا ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ جانے دیتی ہے نا. تو آپ کے یہ تو ایلیگیشن تو غلط نہیں ہے جو ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو سر وہ ایک جو مکہ کی سیاست کی بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی اور جو نواز شریف صاحب کی جماعت کو وہ جو ایک سسٹر کمپنی اور وہ ایسوسیشن ان کی جو ایک ہمیشہ سے ایک بلیم اور اس پر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ جو شرجیل میمن ہو گئے یا ویس مظفر ٹپی ہو گئے اور آپ نے جن کا نام لیا، جو اگر باہر جانے جن کو دیا جاتا ہے، ان میں وفاق اور سندھ حکومت میں آپس میں کوئی سیٹلمنٹ کوئی ڈیل ہوتی ہے؟ دیکھیں جب ان کو جانے دیا گیا تھا تو اس وفاق کی اور سندھ حکومت کے تعلقات بڑے اچھے تھے. تعلقات بعد میں خراب ہوئے، ڈاکٹر عاصم کے کیس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے. اس سے پہلے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا کردار ادا کیا جا رہا تھا. اور یہ باتیں ہوتی تھی کہ دیکھیں اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے جمہوری قوتیں اور ہم بڑے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں ہوں گے تو تھرڈ فورس اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو یہ باتیں کر کے ایک دوسرے کو ڈرایا جاتا تھا. اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ صرف ایک بیچاری ایان علی پھنسی ہوئی ہے، باقی سب کو باہر جانے دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ایان علی کو اس بیچاری کا قصور دیکھیں کہ اس کا قصور کیا ہے کہ وہ کسی کے لیے اگر وہ یہ منی ٹریلنگ کر رہی تھی یا پیسے باہر بھیج رہی تھی یا لے کر جا رہی تھی تو اس کو پکڑے نا جس کے پیسے ہیں، اس کا نام ظاہر کریں جس کے پیسے ہیں. آپ اس بیچاری کو جو ایک کیریئر کے طور پر جا رہی تھی اس کو جانے نہیں دیا جائے گا. جتنے کرمنلز ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، سب کو جانے دیا جائے گا، ایان علی کو جانے نہیں دیا جائے گا. چودھری نثار صاحب کی ساری دشمنی ایان علی سے نکل رہی ہے اس وقت. بس چودھری نثار کو خار یہ ہے کہ ایان علی دبئی کیوں جاتی ہے. اچھا مجھے نبیل گبول صاحب آپ یہ بتائیے جو جے آئی ٹیز ہیں عزیر بلوچ کی، ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے، ان کا کیا کنکلوژن آپ دیکھتے ہیں؟ کوئی کنکلوژن آتا ہوا دیکھتا ہے؟ آپ نے کہا ایس پی کے جو ہے وہ سگنیچرز نہیں ہیں، اس چیز کے منتظر ہیں، ان کو کوئی کنکلوڈ ہونے دے گا ان جے آئی ٹیز کو؟ بالکل کنکلوڈ ہونے دیا جائے گا. یہ میں آج آپ کو صاف واضح طور پر بتا دوں، کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر رینجرز نے اپنی جوانوں کی قربانی دی ہے، اگر رینجرز کے یہاں پر لوگ اتنے اس آپریشن میں مارے گئے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ فوج اور رینجرز، چونکہ رینجرز بھی ایک سیمی فوج کا ہی ادارہ ہے، اس کا جو ڈی جی ہے وہ ایک میجر جنرل ہے، کبھی بھی اس آپریشن کو بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور اس آپریشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ بڑے بڑے گرد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لینا. وہ میں نے آپ کو بتایا لے چکے ہیں. اب صرف ایک ہاتھی نکل گئی ہے، دم رہ گیا ہے. اب یہ سگنیچر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی عید کے بعد آپ دیکھیں حل ہو جائے گا. کیونکہ آپ مجھے یاد ہے آپ نے مجھے لاسٹ انٹرویو میں کہا تھا نبیل گبول صاحب کہ عزیر بلوچ کی وہ جے آئی ٹی سامنے آئی تھی جس میں تمام نام سامنے آئے تھے، اور جو اصل نام تھے آپ کہتے تھے کہ وہ تو دوسری جے آئی ٹی ہے. اسی جی آئی ٹی پہ تو سائن نہیں ہوئی ہے جو دوسری جی آئی ٹی ہے، وہ دوسری جے آئی ٹی ہے. تو آپ نے کہا کہ ابھی عید کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ ہونا شروع کریں گی، اور جو وہ آپریشن کو سست روی کا شکار کرنے کی کوششیں کی گئیں، کیونکہ آپریشن ایک پیس پہ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، جب پیس پہ چل رہا تھا تب وہ سیاسی تمام وہ لنکجز سامنے آ رہے تھے، دہشت گردوں کو اور کلندن تنظیموں کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے، سیاسی جماعت، وہ تمام چیزیں سامنے آنے لگی منظر عام پر، اور پھر اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا. تو آپ اب سمجھتے ہیں کہ اب سلو ڈاؤن کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ایک پیس پہ چلے گا، ایک فاسٹ پیس پہ چلے گا یہ آپریشن؟ بالکل سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہوئے ہیں. اور یہ سلو ڈاؤن کی جگہ
یہ سپیڈ اپ کر جائے گا. اور میں نے جیسا آپ کو کہا کہ عید کے بعد یہ سپیڈ اپ کر جائے گا. یہ جولائی کا مہینہ ہے, اس جولائی کے مہینے اگست کے اینڈ تک آپ اس کو کنکلوڈ ہوتے ہوئے, فائل کلوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو آپریشن شروع ہوا ہے اس کا جو ہے اینڈ جو ہے وہ سپٹمبر تک میں دیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب, اس چیز کا اینڈ سپٹمبر تک نظر آتا ہے آپ کو. اور یہ جو پینما کا جو معاملہ ہے, جو اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں اور اب تحریک چلانے کے اشارے بھی دے دیے گئے اور باقاعدہ اب تیاریاں اس کی ہو رہی ہیں کہ عید کے بعد سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گی. حکومت کے لیے بڑے چیلنجز پیش آ رہے ہیں. میں اس کا آغاز اس بات سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو جو ہیں, جو جس طرح سے ان کا ایک سٹانس موقف نظر آ رہا ہے, ایک اگریسو سٹانس نظر آ رہا ہے احتساب کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے وہ والد صاحب اور وہ ایک پیج پہ نہیں ہے احتساب کے معاملے کو لے کر؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب نے جو ہے ان کو خود آگے کیا ہوا ہے بلاول کو, اور بلاول جو ہے جو بلاول بات کرتے ہیں وہ آئی ایم شیور کہ اپنے والد سے جو ہے وہ پوچھ کر بات کرتے ہیں. تو جو باتیں بلاول کر رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ان کو جو ہے انسٹرکشنز ہوتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بلاول کے آگے جا کر اور زیادہ ان کی کیریئر میں, پولیٹیکل کیریئر میں, اور ان کی جس طریقے سے وہ گراؤنڈ پر اتر کر آئے ہیں ان کو میں آگے جو اس وقت ایک ویکیوم ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا پیپلز پارٹی کے اندر, اس کو فل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے بلاول. اور جس طریقے سے عمران خان نے کہا ہے کہ جب دھرنا ہوگا تو 7 والے کنٹینر میں میرے ساتھ بلاول ہوگا, تو مجھے آگے آنے والے دنوں میں سب ایک ہی کنٹینر پہ نظر آ رہے ہیں. بٹ نبیل گبول صاحب, لائک یو سیڈ کہ آصف زرداری صاحب اس وقت بلاول کو پروبیبلی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی وہ ابھی اپنے والد صاحب کے اکارڈنگلی وہ سٹانس اڈاپٹ کیے ہوئے اور ان کے اشاروں کے تھرو ہی اکارڈنگلی چل رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی میں خود مختار لیڈر بنتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, جہاں پر وہ والد صاحب کے کہنے میں نہ آئے اور وہ خود ایک اپنا سٹانس اڈاپٹ کریں؟ بڑا آپ نے ایک سینسیٹیو کوشچن پوچھا اور ایک ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. بظاہر اس وقت تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آگے فیوچر میں جو ہے بلاول کے اندر شہید بے نظیر بھٹو والی کیپیبلٹی میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں بہت قریب تھا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, اور وہ اپنی ڈیسیشن خود لیتی تھی اور وہ جو صحیح سمجھتی تھی وہی کرتی تھی. تو میں دیکھ رہا ہوں آگے آنے والے دنوں میں بلاول شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس لیگیسی کو کنٹینیو ضرور کریں گے. شہید بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو بلاول کنٹینیو کرتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن نبیل گبول صاحب والد صاحب کی سیاست کو وہ یعنی کہ اڈاپٹ نہ کریں تو بہتر ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں اس وقت وہ بلو 30 اور ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اپنے والد کی. اس وجہ سے بھی وہ اپنے والد کے ٹریننگ پہ چل رہے ہیں. جو مشہور ہے نعرہ کہ ایک کی زرداری سب پر بھاری, انہوں نے پولیٹیکلی کچھ ڈیسیشن لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آیا, لیکن آگے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے یا فیوچر میں بلاول کا کیا رول رہے گا وہ دیکھنے والا ہے. بٹ برعکس اس بات کے کہ کافی سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا سٹانس الگ ہے اور والد صاحب کا موقف الگ ہے, اور ایک ہی پیپلز پارٹی میں 4 جیسے گروپس بن گئے ہیں, جس میں خورشید شاہ صاحب الگ پیج پہ ٹینجنٹ پہ نظر آتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب کا موقف الگ ہے, بلاول اور پروبیبلی اعتزاز احسن صاحب ایک پیج پہ, لیکن زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. بٹ نبیل گبول صاحب, جب بلاول اس بات کی, جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے پوچھا کہ احتساب کے جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو کیا وہ ایک اس احتساب میں اپنے والد صاحب کا نام نہیں دیکھتے, اور والد صاحب کیوں چاہیں گے کہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی بلاول اس بات کا کوئی اشارہ دے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے مجھ سے ایک ایسا کوشچن کیا کہ بیٹا باپ کے خلاف آگے کھڑا ہو جائے, مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اعتزاز احسن اور بلاول ایک پیج پر بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سب ایک ہی پیج پر ہے. خورشید شاہ صاحب سمیت؟ خورشید صاحب مائنس خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہے. جی.
سر یہ اپوزیشن لیڈر ہو کے اگر خورشید شاہ صاحب اگر ان کا پھر اس طرح کا رول ایک سامنے آئے گا تو یہ تو بڑا ابھی پھر متفقہ اپوزیشن کہاں نظر آتی ہے. ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد نبیل گبور صاحب سے پوچھیں گے کہ پاناما کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیا ملک میں حکمرانوں کا احتساب ہوتا دکھائی دے گا, اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی جمہوریت کی ہمیں مضبوطی چاہیے یا ہمیں ملک کو بچانا چاہیے, نبیل گبور صاحب کس بات کو فیور, کافی عرصہ ان کو ہو چکا ہے, وہیں سے معاملات جو ہے ملک کے وطن عزیز کے وہیں سے معاملات جو ہے وہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں. میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا جب جلا وطنی کے دوران وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں عید اپنوں کے ساتھ منانا چاہتا ہوں, عید اپنوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے عید کرنا چاہتا ہوں, اور آج جبکہ وہ بیرون ملک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا انتظار نہ کیا جائے, قوم اپنی عید کی تیاریاں کریں, میرے استقبال کی تیاریاں نہ کرے. سر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ واپس وطن نہیں آ رہے ہیں, جبکہ آپ نے وہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ وہ چہل پہل کر رہے ہیں, واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب, کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹرز واقعی میں منع کر رہے ہیں ان کو صحت کی وجہ سے, یا پاناما کا ذرا ڈر بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں علینا, یہ جو دل ہے نا, یہ دل بڑا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. میں پتہ نہیں کچھ رف ورڈ یوز کی, یہ دل ہی ہے نا, یہ آپ دل ہی ہے. دیکھیں آپ آ جائے عمران خان سے پوچھ لیں, ان کا دل آ گیا کسی پر تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ کنگ جارج فور تھا, اس کا دل ایک آرڈنری سی لڑکی پر آ گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی اور اس نے اپنی بادشاہ چھوڑ دی. تو اسی طریقے سے دل انسان کو جو ہے نا یہ بڑا ذلیل کر دیتا ہے. یہ جو دل کا نواز شریف صاحب کی تو دل کی سرجری تھی, آپ نے کہاں سے ملا دیا ان کو؟ دل ہے نا, دل کی سرجری ہوئی ہے نا, کسی اور پارٹ کی تو سرجری نہیں ہوئی ہے, دل کی سرجری ہوئی. میں اس دل کی بات کر رہا ہوں کہ اس دل نے انسان کو تاریخ میں دیکھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہمارے اس ملک میں دیکھ لیں, میں نے آپ کو عمران خان کا مثال دے دیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف نے دل اپنا جو نیا دل لگایا, مطلب نیا کہتے ہیں بائی پاس کیا ہے اس کو, اب وہ 25 سال کا جوان بن گیا ہے. اب وہ اس کو لندن کی جو پرفضا مقام ہے, جو لندن کے جو سفید چیزیں ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں بنسبت پاکستان کے اندر پاناما لیکس کا جو ایک پیار بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے, ایک ایسا ایشو جس کو ان کو فیس کرنا ہے, تو وہ شاید اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن ان کو آنا تو پڑے گا, ملک کے پرائم منسٹر ہے. کون سا ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سیلف ایگزائل باہر رہتا ہے؟ یہ تو واحد ہمارے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جو 1 مہینے سے باہر ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی دل کا معاملہ ہے. اب وہ دل کا معاملہ ہے تو وہ آخر 10 جولائی کو کہہ رہے ہیں, مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, ان کے استقبال کیا جائے گا, بہت بڑا جلوس نکالا جائے گا, اور ان کو بڑے شان اور شوکت سے, جس طرح انہوں نے کوئی کشمیر فتح کر لیا, ان کو جو ہے وہ گھر لایا جائے گا ایئرپورٹ سے, اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاناما لیکس جو ہے وہ لے ڈوبے گا نواز شریف کو. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, پاناما لیکس کے اوپر جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ قانونی جنگ ہے, یہ روڈوں سے پہلے یہ قانونی جنگ لڑا جائے گا. آپ دیکھیں 3 پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن داخل کی ہے. عید کے بعد اس کا فیصلہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکے گا, لیکن پھر الٹیمیٹلی یہ ریفرنس چلے جائیں گے, یہ پٹیشن چلی جائے گی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے میں حیران ہوں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے گا. سپریم کورٹ نے تو یوسف رضا گیلانی کو بھی گھر بھیجا تھا. سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آرٹیکل 62 کے تحت نواز شریف سے پوچھے کہ بھائی آپ نے اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز اپنی فیملی کے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے تھے جب آپ MNA الیکٹ ہوئے تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور مجھے یہ 1 مہینے میں فیصلہ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سر آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ یہ ڈیسیشن لے گی؟ کیوں سپریم کورٹ کس چیز کے لیے بیٹھی ہے پھر؟ سپریم کورٹ یعنی سپریم کورٹ بھی گورنمنٹ کے پریشر پہ ہے. اس کا مطلب اگر چیف جسٹس آ کر کہتا ہے, چیف جسٹس آ کر کہتا ہے کہ جی لیک آف گورننس ہے, چیف جسٹس آ کر کہتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی صحیح نہیں ہے, چیف جسٹس اسلام آباد سے آتے ہیں کراچی میں, اور کراچی کے آپریشن کے بارے میں جو ہے اپنے جو رائے کا اظہار انہوں نے کیا ہے جب چیف جسٹس کا بیٹا ہوا ہے, تو چیف جسٹس اوپنلی یہ باتیں کر رہے ہیں. اب اگر یہ پاناما لیکس کا جو ہے کیس ان کے سامنے جائے گا
تو کیا جو وکیل ان کو آرٹیکل 62 کلوز این کے تحت بتائے گا کہ سر ایک ایم این اے کو اپنے فیملی کے ایسیٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں, تو وہ اسی پر ڈی سیٹ ہو جائے گا. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بٹ نبیل کمول صاحب, کیا سیاسی جماعتوں کی سڑکوں پر نکلنے کی نوبت نہیں آئے گی آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اگر تو چیف جسٹس نے اس پر قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر وہ کسی پریشر میں آ گئے تو پھر تو سڑکوں پر ہی فیصلہ ہوگا. بٹ جو بلاول بھٹو تحریک چلانے کی تیاریاں اپنے لیڈران کو, اپنے جماعت کے تمام ممبرز کو دے رہے ہیں, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک ہی کنٹینر پہ بلاول بھٹو بھی نظر آئیں گے, اعتزاز احسن بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی کنٹینر پہ تمام سیاستدان ہوں گے, کیا اس طرح کی نوبت, اس طرح کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوگی اگر سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں کہ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سٹیپ لے لے؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم مجھے تو الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو ویسے ہی ڈمی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس میں تو کوئی اتھارٹی ہے بھی نہیں, وہ بائی الیکشن نہیں کروا سک رہی ہے, وہ کہہ رہے ہمارے ممبرز پورے نہیں ہیں. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے, اور سپریم کورٹ میں مجھے بہت ہی امیدیں وابستہ ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے قوم کی امیدیں جو ہے اس پر وہ نہیں اترے پورا, تو پھر سڑکوں پر فیصلہ ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی نواز شریف کو اترنا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو اترنا پڑے گا, بٹ سر یہ سیٹ کے پیچھے تو بڑی جدوجہد ہوتی ہے. یہ تو ابھی بھی کہتے ہیں نون لیگ کہ 2018 کا الیکشنز بھی ہم ہی جیتیں گے, اور اگر دیکھا جائے بظاہر طور پہ تو سٹرونگ پوزیشن میں بھی نون لیگ نظر آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ووٹرز جو ہیں وہ نون لیگ کے فیور میں نہیں بات کریں گے اور کچھ ایک دم سے ایک تبدیل سچویشن نظر آئے گی؟ 2 سال مکمل کرتی ہوئی بہرحال نظر آ رہی ہے بقول نون لیگ کے بھی. دیکھیں نون لیگ خود چاہتی ہے کہ وہ سیاسی مظلوم بنے اور وہ یہ شو کرے, کیونکہ نواز شریف صاحب اگر ضد کر کے بیٹھیں گے اور اگر ریزائن نہیں کریں گے تو پھر ان کو ہٹا دیا جائے گا, اور یہ ان کی خواہش بھی ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ آگے آنے والے الیکشن میں وہ اسی چیز کو کیش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے سیاسی مظلوم بننے کی, لیکن میرے خیال میں ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. میں آگے 2018 یا 17 میں الیکشن نہیں دیکھ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کچھ ری ہالنگ کی ضرورت ہے ملک کے اندر. ری ہالنگ کیا جائے, پریزیڈنشل نظام لانا چاہیے اس ملک کے اندر, کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ نظام فیل ہو گیا ہے. اگر ہم اس نظام کی بات کریں تو پارلیمنٹیرین کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے حلقے کے گٹر کھلوائے, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. اور جس طریقے سے امریکہ میں پریزیڈنشل نظام چل رہا ہے, کامیابی سے چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس ملک کا جو جس بحران میں ہم ہیں اس کو نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ 3 سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنے. یہاں اس ملک کے اندر کرپٹ پولیٹیشین کا احتساب ہونا چاہیے, کرمنلز کا احتساب ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھ کرمنلز کو لے کے گھوم رہے ہیں, جو را فنڈڈ پارٹی ہیں ان پہ بینڈ لگنا چاہیے, ان کو کلعدم تنظیم قرار دینا چاہیے. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے اندر ری ہالنگ ہونی چاہیے, اور یہ جو ٹھپے والی سیاست ہے وہ ختم ہونی چاہیے. آپ کے الیکٹرانک ووٹر مشینز آنے چاہیے, بائیو میٹرکس ووٹنگ ہونی چاہیے. یہ سارے جب آپ سسٹم جب آپ کلیئر کر دیں گے, یہ سب کچھ کریں گے, اس کے بعد پھر الیکشن ہونا چاہیے. بٹ نبیل کمول صاحب, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ملکی سالمیت کو لاحق خطرات کی. یہ جو سیاستدانوں نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے, اور عوام اب سب جانتی ہے, پاناما میں اگر وہ انکشافات ہو رہے ہیں, سوئس اکاؤنٹس کا ہم نے بڑا, سوئس بینکوں میں تمام عوام کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے پڑی ہے, وہ تمام بھی قصے بڑے سنے ہیں. کس نے کس کے لیے منی لانڈرنگ کی, وہ کس نے ایڈمٹ کیا باتیں, وہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں. بٹ کیا میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا یہ تمام یہ لوٹ مار جو ہے وہ ملک کی اور وطن عزیز کی سالمیت کو خطرات لائق اس بات سے نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب چیزیں ہو پہلے. اگر آپ صرف یہ پاناما لیکس کے چکر میں پڑ کر اور اس کے بعد آپ الیکشن کرا دیں گے اور پھر یہی لوگ آ جائیں گے, پھر کرپٹ لوگ آ جائیں گے, تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک جھاڑو پھرنا چاہیے. جس طرح میں نے ایم کیو ایم چھوڑا تو میں نے کہا جھاڑو پھرے گا, اور آپ نے دیکھا 9-0 کے بعد اور اندر جھاڑو پھرا. تو اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جھاڑو پھرے گا اس ملک کے اندر. کرپٹ پولیٹیشین کو, اس ملک کے کرمنل پولیٹیشین کو جو ہے ان کے اوپر جھاڑو پھرے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سسٹم
जो सिस्टम है, इस सिस्टम, इस निज़ाम को इस निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि 3 साल दिया जाए नेशनल गवर्नमेंट को, ताकि इस निज़ाम की तब्दीली होनी चाहिए। पर नबील कपूर साहब, ये तमाम सियासतदान, हमारे तमाम हुक्मरान, पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा, नून लीग के तमाम रहनुमा, ये सब बात करते हैं जमहूरियत के, क्योंकि दावेदार हैं, जमहूरियत बचाने की बात करते हैं, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना चाहते। इमरान खान या ताहिरुल कादरी अगर सड़कों का रुख करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये स्क्रिप्टेड है, इनके पीछे तमाम वो अनासिर हैं जो कि जमहूरियत की मजबूती नहीं चाहते, जमहूरियत को डिरेल होने देना चाहते हैं। तो ये मुल्क बचाने की तरफ क्यों नहीं है? ये जमहूरियत बचाना जरूरी है हमारे मुल्क में, या मुल्क बचाना जरूरी है इस वक्त? इमरान खान तो जमहूरियत इसलिए चाहता है कि वो देख रहा है कि अगला वजीर आजम वो होगा, और वो चूंकि उनकी उम्र 64 है और उनके पास 70 साल से पहले वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इसलिए जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि आप एक ही चीज़ को बचा सकते हैं, जमहूरियत को बचाएं या पाकिस्तान को बचाएं। क्यों मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को बचाने के लिए? पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़तरनाक हैं। इसी तरीके से बैरूनी हालात भी अगर आप देखें वो भी बहुत ख़तरनाक है। चाइना कॉरिडोर की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे पीछे पड़ गई है चारों तरफ से। हमारे दुश्मनों ने एक ग्रुप बना लिया, गैंग बना ली है पाकिस्तान के खिलाफ। हमें उनको भी फेस करना है। हमें अंदरूनी जो मुसीबतें जो हमारे ऊपर आई हुई हैं, जो अंदरूनी हमारे ऊपर जो रॉ की तरफ से फंडेड जमातें जो अंदरूनी पाकिस्तान को खोखला कर रही हैं, जो कराची के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो अंदर से भी कर रही हैं और बाहर से भी कर रही हैं। तो पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है, तो कौन खत्म करेगा इसको? नबील कपूर साहब, इन ऐसे हालात में क्या नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब वापस वतन आते नजर आ रहे हैं आपको? डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है नबील कपूर साहब आपको? हम राब्ता करने की नाज़रीन कोशिश कर रहे हैं, जो ही हमारा राब्ता बहाल होगा, ग़ालिबन उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। पर नबील कपूर साहब ने कहा कि ईद के बाद सिचुएशन उनको फ़र्क नज़र आ रही है और चीज़ें हालात में ख़राबी नज़र आ रही है, और वो हल पैनमा का इस तरह देखते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे सियासी जमातें सड़कों का रुख करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, उससे पहले वो नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही मामला हल की तरफ चला जाएगा। और वो बड़ा उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल मुल्क इस वक्त, उन्होंने सही कहा कि वहाँ पर मुल्क बचाने की इस वक्त अशद ज़रूरत है कि यहाँ पर मुल्क को बचाया जाए। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वो रिफॉर्म्स जो होने चाहिए, वो तमाम जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए वो करना चाहिए। जहाँ पर हमारे अवाम जानते हैं कि हमारे मुल्क ने एक स्ट्रगल देखा है, और वो स्ट्रगल में हमने ये देखा कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान जो जमातें हैं, जो इक़्तिदार पे होता है वो अपनी जेबें गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और ये मुल्क की सालमियत को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बात से भी है। जहाँ पर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का इतना सामना है, वहाँ पे हमें चीज़ें एड्रेस करने की तरफ आना चाहिए। हम रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारियां देख रहे हैं, बट अगेन उस हवाले से भी एनालिस्ट कहते हैं कि ये भी हमारे लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना वो केस उस तरह से एडवोकेट नहीं कर सक रहे हैं। हमारा जो ही राब्ता नबील कपूर साहब से होता है, हम उनसे मजीद इस सवाल से बात करते हैं जो उन्होंने पेशगोई की है और जो उन्होंने कहा है कि ईद के बाद हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। और बिलखसूस कराची की हम बात कर रहे थे, कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो वो उसमें सिचुएशन में बेहतरी नहीं नज़र आती। अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम, बट नबील कपूर साहब की आपने गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में सुनी, और उन्होंने कहा कराची के हालात के हवाले से भी ऑपरेशन स्पीड अप होते हुए देख रहे हैं, और सितंबर तक ही वो चीज़ें कंक्लूड और एक मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए देख रहे हैं। और चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी एक विजन, एक क्लियर स्टांस सामने आया है इस ऑपरेशन के भी हवाले से, तो इसमें अब मजीद कोई सुस्त रवि या कोई रुकावटें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाया जाएगा। और कराची के हालात में हम भी उम्मीद यही रखते हैं कि बेहतरी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी ज़रूर आए। बहरहाल हमारे हुक्मरान, जो हमारे लीडरान हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं,
ان کی واپسی کب تک ممکن دکھائی دیتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا بھی جو کہنا ہے اس حوالے سے. نبیل گبول صاحب لاسٹ کے فائنل میں ریمارکس بلکہ آپ سے چاہوں گی. آصف زرداری صاحب میں آپ سے پوچھی تھی، آصف زرداری صاحب نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اینی ٹائم سون؟ آصف علی زرداری صاحب تو میرے خیال میں ابھی امریکہ چلے گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب تو دیکھیں اگر تو وہ 10 تاریخ تک نہیں آتے تو پھر وہ نہیں آئیں گے. پھر وہ آئیں گے ہی نہیں ملک؟ نہیں، پھر نہیں آئیں گے. 10 تاریخ تک اگر نہیں آتے تو پھر وہ نہیں آئیں گے. اور لاسٹ میں یہی بات کہ کیوں ہماری چونکہ وطن عزیز کی جو سڑکیں ہیں نبیل گبول صاحب وہ بڑی ان کی منتظر ہیں. جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کی ایک ویڈیو میں ان کو ایک وہاں کے یو کے سٹیزن جو ہیں وہ وہاں پر ان پر شور کرتے ہیں، آپ نے غالباً وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. یا مشرف جو ہے ان کو، جنرل مشرف کو جانے دے دیا باہر علاج کے لیے. اور آصف زرداری صاحب آپ نے کہا کہ وہ اب امریکہ کا غالباً وہ رخ کر چکے ہیں. نواز شریف صاحب 10 جولائی تک اگر نہیں آئے اور اس کے بعد پھر نہیں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کو خوف کس بات کا ان تمام کو کہ یہ ڈاکٹرز کیا واقعی میں چاہتے ہیں کہ یہ ٹریول نہ کریں، ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے اور ان کو واقعی میں منع کیا جا رہا ہے؟ ناظرین ہمارے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہماری آواز نہیں پہنچ پائی. بہرحال تھینک یو سو مچ نبیل گبول صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو اینڈ شیئرنگ یور ویوز ود اس. آپ کی پریڈکشن جو ہے وہ لیٹس سی کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہیں گوئنگ فارورڈ. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو شاید سڑکوں پہ نکلنے کی نوبت نہ آئے اور اس سے پہلے تک معاملہ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی دے. بہرحال لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا نظر آتا ہے. پروگرام کی ٹیم اور ارینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.